تعلیمی حوالے سے تو دکھاتے, صحت کے حوالے سے تو دکھاتے, صنعت کے حوالے سے تو دکھاتے. دسمبر سے پہلے آپ کا 52% صنعت آپ کا بند ہو چکا تھا. آپ جو اعداد و شمار یہاں پر دیتے ہیں, ہم اگر کسی معیشت کے ماہر سے آپ کے یہاں پر پیش کردہ اعداد و شمار کے حوالے سے پوچھتے بھی ہیں تاکہ ہم بھی اس معیشت کو سمجھیں, یقین جانیں کہ ان کے جو تبصرے آپ کے بارے میں ہوتے ہیں وہ یہاں زبان پر میں لانے سے قاصر ہوں. معیشت کے ماہرین آپ کی معاشی پالیسیوں سے نالا, لیکن میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ ہم اگر معیشت کی بات کرتے ہیں, اگر کرونا کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو ہمیں مودی کی مثال دی جاتی ہے, ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کی مثال دی جاتی ہے, ہمیں یورپ کی مثال دی جاتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یورپ اور ٹرمپ کی مثالیں تو دور کی بات, ایشیا میں بھی مجھے ایسا ملک بتا دے کہ جس کی جی ڈی پی منفی میں گئی ہو. آپ اپنی اہلیت کو ثابت نہیں کر سکے. ہم آپ سے سوال کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کا, آپ ہمیں جواب دیتے ہیں ٹرمپ کا. تو ٹرمپ تو عمران خان کی طرح ہے, کیا فرق ہے اس میں اور آپ کے عمران خان میں؟ کل ہمارے ممبر نے کہا کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر کو تان کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کا عمران خان ہے. یہاں تک لے آئے ہیں پاکستان کی عزت اور احترام کو اور وزارت عظمیٰ کے احترام کو. ہمارے ممبران نے تعلیم کے حوالے سے جو مسائل اس وقت ملک میں درپیش ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں جو تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں, چیخ چیخ کر اپنی حکومتوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ریلیف نہ دیں, لیکن ملک کا جو معاشی صورتحال ہے, روزگار ختم ہے, غریب لوگ اپنے بچوں کی فیسیں ادا نہیں کر سکتے, آپ ان کے والدین کی طرف سے ان کی فیسیں ادا کر دیں تاکہ ہم اپنے اسکولوں کا اور اساتذہ کرام کی فیسیں اور کرائے دے سکیں. اور یہ بھی آپ پر واضح کر دوں کہ ہمیں یہ خدشہ بھی ہے کہ اگر 1-2 مہینے تک حکومت نے اس پر کوئی ریلیف کا اعلان نہ کیا تو شاید پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کے اسکول بند ہو جائیں گے, جس سے اساتذہ کرام وہ تو بے روزگار ہوں گے ہی, لیکن آپ کا مستقبل بھی وہ تعلیم سے محروم ہو جائے گا. مجھے حیرت ہے کہ جو لوگ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریلیف دو, آپ کے کان پر جو نہیں رینگتی کہ آپ ان کے ریلیف کے حوالے سے یا کم از کم ان کے خدشات کے حوالے سے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, ان کو سن لیں. لیکن میں نے اس بجٹ میں یہ بھی دیکھا کہ آپ کو مدارس کی اصلاح کی بہت فکر ہے. مدارس کا کردار جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے تعلیمی اداروں میں واحد مدارس ہے, واحد وفاق المدارس ہے جو بین الاقوامی ایوارڈ پاکستان لاتا ہے. پورے ملک میں
पूरे मुल्क में पिछले साल 77,000 हुफ्फाज कराम इन मदारिस ने तैयार किए, सिर्फ विफाकुल मदारिस के साथ इल्हाक शुदा मदारिस ने, जिसमें तलबा और तालिबात दोनों शामिल हैं। और साल हर साल से ये एजाज पाकिस्तान बरकरार रखे हुए है तो सिर्फ विफाकुल मदारिस वल अरबिया की वजह से। आप ने बजट स्पीच में इस्लाह की बात की कि इस्लाहात के नाम पर आपने 5 अरब रुपए रखे। आप मुझे बताएं कि आप मदारिस में किस चीज की इस्लाह करेंगे? मदारिस ने मुसलमानों के ईमान और तहजीब की हिफाजत उस वक्त भी इस बर्रे सगीर में की जब अंग्रेज यहां का हुक्मरान था, आज भी अपनी तहजीब और तमद्दुन की हिफाजत कर रही है, इस्लामी तहजीब की हिफाजत कर रही है। आज भी मदारिस इस्लामी तहरीक है, मदारिस इस्लाही तहरीक हैं और इस्लाम के किले हैं। इस किले में नकब लगाने की इजाजत हम आपको कतई नहीं देंगे। जमा खातिर रखें कि आप मदारिस के हवाले से कोई ऐसे इकदामात करेंगे कि जो मदारिस को कबूल नहीं होंगे और आप उन पर मुसल्लत करेंगे। साल हर साल से हुकूमतें मदारिस के हवाले से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए अहकामात जारी करती हैं। कौमी आपके बजट स्पीच में कौमी धारे में लाने की बात हुई। आप मुझे बताएं कि कौमी धारा किसको कहते हैं? क्या मदारिस कौमी धारे में नहीं? क्या वो आईन पाकिस्तान के और कानून के मुताबिक नहीं चल रहे? आप किस इस्लाह की बात कर रहे हैं? मदारिस के फुजला ने और उन पर एतमाद करने वालों ने यहां पाकिस्तान के दिल इस्लामाबाद में 13-14 दिन आजादी मार्च किया और हुक्मरान जमात ने भी यहां पर एहतजाज किया। पूरी दुनिया गवाह है कि कौन सा एहतजाज इस्लाह के काबिल है और कौन सा इस्लाह के काबिल नहीं। ऐसे अल्फाज हमें कबूल नहीं है कि आप मदारिस में इस्लाह की बात करें। उसमें निसाब में तो इस्लाह मुमकिन ही नहीं है। मदारिस का तो निसाब ही कुरान और हदीस है। लिहाजा जो लोग आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे साथ ताउन करो, हम उनके लिए भी आवाज उठाते हैं कि आप प्राइवेट स्कूलों के साथ ताउन करें, सूबे उनके साथ ताउन करें। मदारिस की फिक्र आप छोड़ दें, मदारिस वाले खुद अपने मदारिस को संभाल सकते हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने कश्मीर के हवाले से यहां बात की कि मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट की कमेटी बने।
ہم نے ان سے کہا اور یہ جمعیت علماء اسلام کہہ رہی ہے کہ ہم کسی ایسی کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے جس کی سربراہی کشمیر کے بیچنے والے کر رہے ہوں. آپ کو جواب دینا ہوگا کہ کشمیر کے حوالے سے جب پورا ملک سراپا احتجاج تھا، تمام سیاسی جماعتیں وہ آپ کے ساتھ اس پارلیمنٹ میں ایک آواز کے ساتھ کھڑی ہوئی، ریاست کے ساتھ ایک آواز کے ساتھ کھڑی ہوئی. لیکن کیا وجہ ہے کہ اس ایک مہینے کے احتجاج کے بعد پھر نہ یہاں کبھی کشمیر کا ذکر ہوا ہے اور نہ کبھی آپ نے اس پر توجہ دی ہے؟ کورونا کے حوالے سے سب سے زیادہ تعاون اگر حکومت کے ساتھ کسی نے کیا ہے تو وہ مدارس نے کیا ہے، وہ مساجد نے کیا ہے، ان کے ائمہ اور خطباء نے کیا ہے. یہاں سیشن ختم ہوا اور دن کو ہمیں سیشن میں یہاں بتایا گیا، غالباً شفقت محمود صاحب تھے، کہ ہم کورونا کے حوالے سے مشاہدہ کر رہے ہیں، اور وہ اپوزیشن چیخ رہی تھی کہ جو حالات تفتان سے ہو کر یہاں ہمارے ملک میں آئے، لیکن وہ مشاہدہ کر رہے تھے. مغرب کو ہمیں پتہ چلا کہ لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے. جمعیت علماء اسلام نے اگلے روز ہی ملک کے تمام اجتماعات، مدارس نے تمام اجتماعات، تمام امتحانات، تمام مدارس کو بند کر دیا، ایس او پیز پر عمل کیا اور آج تک کر رہے ہیں. آج بھی مدارس نہیں کھلے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور ہم نے اس کو انسانیت کی بنیاد پر دیکھنا ہے. لیکن جب ہم بجٹ سیشن کے لیے یہاں پر آئے اور ہمارے سامنے ایک کاغذ رکھا گیا جس میں تجاویز تھی کہ اجلاس کو کیسے چلایا جائے اور کیسے نہ چلایا جائے، میں اسپیکر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے ہمیں بلایا، ہماری تجاویز لی اور ہم نے اس میں اپنی تجاویز پیش کی. لیکن جہاں حکومت کا رویہ یہ ہو اور حکومتی جماعت کا رویہ یہ ہو کہ اگر مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے امام اور خطیب کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں، یہ ایف آئی آر سندھ میں بھی کٹے ہیں، یہ ایف آئی آر خیبر پختونخوا